ناظرین اکرام السلام علیکم۔ توکل، صبر اور حوصلہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر کمزور واقع ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ خالق حقیقی کا فرمان اور قرآن حکیم کا فیصلہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گھنی داڑھی رکھنے کی توفیق بھی دیتا ہے، ہم وضو میں بھی رہتے ہیں، ہم عمرے اور حج کی شہادت بھی کثرت سے حاصل کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی حسب توفیق دیتے ہیں، لیکن اس عبادت اور ریاضت کا ہماری ذات پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ ہم جی بھر کے منافع بھی کماتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، ہم کم بھی تولتے ہیں، ہم دودھ میں پانی بھی ڈالتے ہیں، ہم جعلی ادویات بھی بناتے ہیں اور اپنے ملازمین کا حق بھی مارتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ہماری نمازیں، روزے اور حج ہماری ذات پر اثر کیوں نہیں چھوڑتے؟ مومن ہونے کے باوجود ہم میں اسلام کی کوئی صفت دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ ہم نیکی اور پارسائی کے دریا میں غوطے لگانے کے باوجود سوکھے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یکسوئی ہوتی ہے۔ عبادت کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور انسان کی تمام اچھائیاں بھی روح میں ہی سٹور ہوتی ہیں۔ ہمیں ان میں سے چند اچھائیاں اور چند خوبیاں درکار ہوتی ہیں۔ اگر عبادت کے دوران ہم ان اچھائیوں کے بارے میں سوچتے رہیں اور انہیں یکسوئی کا حصہ بنا لیں تو یہ اچھائیاں بھی مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کو علم چاہیے اور یہ نماز کے دوران اللہ سے علم مانگنا شروع کر دے اور ذہن میں علم کو رکھ کر نماز شروع کر دے اور تسبیح کے دوران بھی اللہ سے علم مانگتا رہے، یہ وضو کرتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو راستہ بتاتے ہوئے اور روزوں کے دوران اللہ سے علم مانگے، تو اس کی روح میں چھپی طاقت اس کی دعا کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور یوں اس پر علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن یہ تمنا، یہ خواہش نیت کی شکل میں ہونی چاہیے۔ ہم نے بارہا محسوس کیا ہے کہ بعض مواقع پر آنکھوں سے بارش برسنے کی وجہ توکل، صبر اور حوصلے میں کمی کے سبب نہیں ہوتی، بلکہ وہ آنسو انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے بہاتے ہیں کہ تم در حقیقت ایک کمزور مخلوق ہو، ایک کمزور اور حقیر شے ہو۔ یہ ہرگز جسمانی کمزوری یا وسائل کی کمی کے سبب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے پہاڑ کی مانند مضبوط انسانوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے اور دولت کے انباروں پر بیٹھے انسانوں کو بھی آنسو کی برسات میں بھیگتے دیکھا ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان پر راز کھلتا ہے کہ حد درجہ عروج اور اقتدار، دولت اور جسمانی قوت کے باوجود بظاہر بہادری کا مجسمہ ہونے کے انسان بنیادی طور پر کمزور واقع ہوا ہے، اور وہ کمزور لمحوں میں آنسو بہا کر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ غربت کے آنسو چند لمحوں کے آنسو ہوتے ہیں، وہ روح سے نہیں بلکہ آنکھوں سے نکلتے اور چہرے پر بہتے ہیں، لیکن نہایت امیر انسان کے بڑے بڑے خزانوں کا مالک، جائیدادوں کا بادشاہ اور آنکھ کے ہلکے سے اشارے سے لوگوں کی غربت مٹا دینے والا خود سونے اور ہیرے جواہرات کے تخت پر بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے، تو وہ آنسو روح سے جاری ہو کر قلب کی آبشار سے پھوٹ کر آنکھوں سے بہتے اور گالوں کو گرما دیتے ہیں۔ تب خالق حقیقی اسے یاد دلاتا ہے کہ دولت اور اقتدار کے غرور میں، خوش آمدیوں کے جھرمٹ میں، عیش و عشرت کے قدوں اور جگمگاتے محلات میں بیٹھ کر مت بھول کہ تو فقط ایک انسان ہے، ایک گاڑھے پانی کے قطرے سے جنم لینے والا انسان، مٹی کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے عارضی لباس پہننے والا انسان ہے، اور تو بنیادی طور پر انتہائی کمزور ہے۔ خود کو دنیا کا بڑا پہلوان خیال نہ کر، دنیا کا طاقتور ترین انسان نہ بن، تو فقط ایک کمزور مخلوق ہے۔ یہی تیری ابتدا اور یہی تیری انتہا ہے۔ افسوس کہ ابتدا اور انتہا کے درمیانی عرصے میں تو اصل حقیقت بھول جاتا ہے۔ تیری رسی دراز کر دی جاتی ہے، تیرے فیصلے تیرے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، تجھے اقتدار، اختیار، طاقت اور دولت عطا کر دی جاتی ہے، اور پھر تو اپنے آپ کو طاقتور اور غالب سمجھنے لگتا ہے۔ تجھے دنیا ہیج اور لوگ حقیر لگنے لگتے ہیں۔ یہ محض ایک وقتی صورت اور مصنوعی وقفہ ہوتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں آزادی دے کر تمہاری پرواز دیکھی جائے۔ کم عقل انسان، تم اسے مستقبل، حقیقت اور اپنی مستقل ملکیت سمجھنے لگتے ہو، حالانکہ یہ آزمائش کا دور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آزمانا پسند ہے۔ آزمائش دولت کی بھی ہے، طاقت کی بھی اور اختیار کی بھی۔ آزمائش غربت بھی ہے، بیماری بھی اور جسمانی کمزوری اور محرومی بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔